السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگوں سے کچھ دن دور رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، جس میں ہم لوگ انشاءاللہ داخل ہوں گے کچھ دنوں کے بعد۔ لیکن اس رمضان کا بابرکت مہینہ جو ہے دوستو، اس کے لیے کچھ بات میں اپنی اصلاح کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ، رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا مہینہ جو ہے، اس میں بھی دو لوگوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نہ دعا قبول کرے گا، نہ عبادت قبول کرے گا، نہ نماز قبول کرے گا، نہ تراویح قبول کرے گا، نہ روزہ قبول کرے گا۔ تو وہ دو شخص کون ہیں؟ وہ پہلا شخص وہ ہے جو شرک کرتا ہے، یعنی شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کر لینا، اسے شرک کہتے ہیں۔ یا کسی اور کو اللہ کی طرح دیکھنا یا اس سے مانگنا، اسے شرک کہتے ہیں۔ دوسرے وہ شخص جو اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے لڑ کے جھگڑ کے بات چیت کو بند کر کے بیٹھا ہے، ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، ویسے شخص کی اللہ تبارک تعالیٰ نہ نماز، نہ دعا، نہ کوئی کسی طرح کی عبادت قبول نہ کرے گا۔ تو دوستو، جس طرح سے ہم آپ حج کے لیے جاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان والوں سے معافی طلب کرتے ہیں، تو یقین جانیے اس سے بڑا یہ رحمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ وہ بھی بے شک وہ فرض ہے، لیکن وہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو وسعت دیا ہے اس کے لیے فرض ہے، لیکن یہ جو مہینہ ہے یہ سب کے اوپر فرض دیا گیا ہے، یعنی روزہ رکھنا سب کے اوپر فرض ہے، سب کے لیے یہ فرض ہے روزہ رکھنا۔ تو وہ جو حج ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، اس کے اوپر فرض ہے، لیکن روزہ سب کے اوپر فرض ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اگر کسی سے لڑ بیٹھے ہیں، کسی سے جھگڑ بیٹھے ہیں، کسی کے لیے ہمارے دل میں کینہ، کچھ غلط فہمی کا ہم لوگ شکار ہو چکے ہیں، تو اس چیزوں کو ختم کریں، تاکہ ہم جو عبادت کے مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں اس مہینے کا پورا حق ادا کر دیں ہم لوگ۔ تو دوستو، یہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم جو بھی کسی سے لڑ کے جھگڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے اس سے معافی طلب کریں۔ تو یقین جانیے رمضان کا جو مہینہ آئے گا اس مہینے میں ہماری بھی اپنی بھی مغفرت کروا پائیں گے، ہم اپنے والدین کی بھی مغفرت کروا پائیں گے، اپنے خاندان والے کی بھی مغفرت کرا پائیں گے۔ وہ جو رمضان کا مہینہ ہے اتنا برکت کا مہینہ ہے دوستو کہ عام دنوں میں نفل نماز پڑھنا، مطلب نفل نماز پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہی نفل ہم رمضان کے مہینے میں پڑھتے ہیں تو فرض کا ثواب ملتا ہے۔ تو نفل کا بھی اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں کہ جتنا ہو سکے نفل پڑھیں، کیونکہ کل قیامت کے دن جب نماز کا معاملہ ہوگا، وہ نماز میں اگر کسی کی کم و بیش نماز ہوگی اور اگر فرض نماز کم پڑے گی اور کسی کی نفل نماز ہوگی تو اس سے پورا کیا جائے گا۔ تو اسی لیے فرض نماز تو آپ کو ہر حالت میں پڑھنا ہی ہے، لیکن نفل نماز کا زیادہ اہتمام اس لیے کیجئے کہ عام دنوں میں ہم نے جو نماز کو چھوڑا ہے، فرض نماز کو چھوڑا ہے، کل آخرت میں اس کی بھرپائی نفل نماز سے کی جائے، اتنا نفل پڑھیے۔ دوسرے دوستو، ایک چیز اور دھیان میں رکھنا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس میں ہم لوگوں کے اوپر حقوق بھی ہے، حق بھی ہے، پڑوسی کا، رشتہ داروں کا، مسکین کا، یتیم کا، بیوہ کا، یہ تمام لوگوں کا ہم لوگوں کے اوپر حق ہے۔ تو جس طرح سے ہم لوگ اپنے رمضان کے لیے، مطلب افطار کے لیے، جس طرح سے ہم لوگ اپنے راشن کا، اپنے افطار کا، اپنے سحری کا تیاری کرنے کے لیے اپنے گھر میں راشن بھرواتے ہیں، تو اسی طریقہ سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گاؤں میں ایسے لوگ ہوں جس کی آپ مدد کریں، اور کرنا بھی چاہیے۔
اگر آپ سے 1 مہینے کا راشن نہیں ہوتا ہے تو 5 دن کا ہوگا، 1 ہفتہ کا ہوگا، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا اس کی مدد کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یقین جانیے اس میں اس کا بھی اجر بہت ہے۔ دوسرے دوستو، اگر ہم اس چیزوں کو نہیں کریں گے تو ہمارے جو پڑوس میں ہیں اور اس کا ہم افطار کے لیے پورے دسترخوان کو بھر لیتے ہیں، اور دوسرے ہمارے پڑوس میں ہیں اس کو افطار کے لیے کچھ نہیں مل پاتا ہے۔ تو اسی لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو جتنا وسعت ہے، ہماری جتنی اوقات ہے، جتنی ایبیلٹی ہے، جتنی ہم خرچ کر سکتے ہیں دوسروں پہ، اتنا اپنے پڑوس والوں کو، اپنے رشتہ دار والوں کو وہ اتنا خرچ کرے، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ دوستو روزہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری طریقہ سے ہم لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک اتنا بڑا انعام سے نوازا ہے کہ اس مہینے میں ہم لوگ اللہ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اور سب کچھ ملے گا، یقین جانیے۔ تو اسی لیے اللہ سے رجوع کیجئے، اس مہینے کا پورا فائدہ اٹھائیے، اپنے والدین کی مغفرت کروائیے، ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو اس تمام چیزوں پہ عمل کی توفیق دے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ دوستو یقین جانیے ہم آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے رجوع کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے گر گرائیں، اپنی جو بھی کبیرہ صغیرہ جو بھی گناہ ہے اللہ کے سامنے میں رکھے اور روئے۔ یقین جانیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پوری طریقہ سے اس طرح سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جس طرح سے ہم آپ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یقین جانیے یہ چیزوں پہ عمل کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جب عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں کو مضبوط کر دے گا۔ ایک حدیث ہے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح جو دن میں روزے رکھتا ہو اور رات کو عبادت کرتا ہو۔ دوستو یہ جانتے ہیں آپ کہ یہ جو جہاد ہے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، جہاد بھی اللہ کی نعمت ہی ہے، اور اس میں بہت اجر ہے۔ شہید کا ثواب آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ شہید کا ثواب کتنا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم بس اتنا کریں کہ بیواؤں مسکینوں کو تھوڑا جو ہماری پونجی ہے، جو ہماری کمائی ہے، جو ہماری وسعت ہے، اس کے مطابق تھوڑا سا ہم اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ کا مقام دیتا ہے ہمیں۔ تو دوستو یقین جانیے بہت خوشی بھی حاصل ہوگی، اور آپ کبھی ایسا کر کے دیکھیے، ایک ٹائم کسی کو دعوت دے کے دیکھیے، جو سکون آپ کو ملے گا نا وہ آپ کو مطلب میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا یہ ورڈ کہ اس میں سکون کتنا ملتا ہے۔ تو دوستو اپنے مسکین یتیم بیواؤں پہ خرچ کیجیے اپنے پیسے کو، اللہ تعالیٰ وہ پیسے میں بہت برکت دے گا، اور آپ یقین سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ 1 روپے خرچ کریں گے تو 70 گنا سے 700 گنا رمضان کے مہینے میں دیتا ہے۔ تو یقین جانیے جتنا آپ سے ہو سکے، جتنا ہو سکے خرچ کریے، مسکینوں پہ، بیواؤں پہ، یتیموں پہ خرچ کیجیے۔ دوستو آپ کے پیسے میں کمی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اور برکت دے گا، تو اس بات کی یقین رکھیں۔ اور دوسروں جاتے جاتے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں، اس سے پہلے میرا چینل یوٹیوب پہ ہوا کرتا تھا جو یوٹیوب عمان والا کر کے تھا، لیکن وہ چینل کا کچھ وجہ سے یوٹیوب والے نے بند کر دیا، تو یہ میں نیا چینل کا آغاز کیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے اس چینل پہ اپنا پیار محبت بنائے رکھا، اس چینل پہ بھی اسی طریقہ سے پیار بنا کے رکھیں گے۔ یقین جانیے کہ میں اپنی اصلاح کے لیے کچھ بولتا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پہلے عمل کی توفیق دے، ساتھ میں آپ تمام لوگوں کو بھی دے، اور اگر کچھ بھول چوک ہوا ہوگا دوستو اس درمیان میں تو اللہ ہمیں معاف کرے۔ جزاک اللہ۔ دوستو اپنا خوب خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں دوستو۔ جزاک اللہ۔